اللہ تعالیٰ کا کروڑا بار احسان ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ جل شانہ نے قرآن کریم پڑھنے اور سننے کی سعادت نصیب فرمائی۔ جیسا کہ ہر سال اس موقع پر میں اپنی گفتگو کا آغاز اسی جملے سے کیا کرتا ہوں کہ یہ قرآن پاک کا پڑھنا اور قرآن پاک کا سننا، یہ دونوں ہی کام کوئی معمولی کام نہیں ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کی بخشش ہے، اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ جسے چاہے اس کام کے لیے منتخب کر دے۔ وقت چونکہ محدود ہے، زیادہ لمبی چوڑی بات ویسے بھی مناسب نہیں ہے حالات کے تناظر میں، لیکن ایک جملہ میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے لیے آج کا دن دو وجہ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے طور پہ، کوئی خدا نخواستہ کسی بڑے فن کا اظہار کرنا مقصود نہیں ہے۔ ایک تو حسب روایت جیسا کہ قرآن کریم مکمل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، لیکن جو خاص لمحہ میرے لیے میری ذات سے اس کا تعلق ہے کہ آج الحمدللہ میرے اس سفر کو 25 برس پورے ہو گئے۔ الحمدللہ یہ زندگی میں اللہ پاک نے مجھے 25واں موقع عنایت فرمایا ہے۔ آپ دوسرے لفظوں میں اس کو سلور جوبلی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں کہ یہ الحمدللہ اس سفر کا آغاز آج سے 25 برس پہلے ہوا تھا۔ آج اللہ پاک نے صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس سفر کو میرا مکمل کروایا، اور ارادہ اور دعا یہی ہے آجو بیٹا کہ جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس سفر کو انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھ ارادے اور نیتیں نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ منزلیں بھی آسان کر دیا کرتے ہیں۔ تو بہرحال مختصراً بیٹا آپ لوگ اپنا کام شروع کر دیں، ایک ایک بھائی جو ہے وہ کچھ احباب کی طرف سے منہ میٹھا کرنے کا انتظام ہے وہ ساتھ کے ساتھ ہو جائے، اور ساتھ کے ساتھ بات مکمل ہو جائے تاکہ ہم دعا کریں اور اس تقریب کو مکمل کریں۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور میں جو بات ہمیشہ سمجھایا کرتا ہوں اور عرض کیا کرتا ہوں وہ یہ کہ یہ اللہ کی کتاب بعد میں ہے، اللہ کا کلام پہلے ہے۔ جس طرح میں اور آپ گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اللہ جل شانہ نے اس کلام پاک کی خود سے تلاوت فرمائی ہے۔ احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ اس کائنات کی تخلیق سے برس پہلے اللہ جل شانہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی، تو فرشتوں کے مجمع میں جب سورہ یاسین، سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی تو وہ تلاوت سن کے فرشتے بھی جھوم اٹھے۔ ظاہری بات ہے جس کا کلام ہے جب وہ خود تلاوت کر رہا ہوگا تو وہ کیا سما ہوگا اور فرشتوں کے مجمع میں کیا سما ہوگا۔ تو اس وقت فرشتوں نے یہ کہا کہ بہت مبارکباد کے مستحق ہوں گے وہ لوگ جن لوگوں پر اللہ اس قرآن کو نازل فرمائیں گے۔ بہت مبارکباد کے مستحق ہوں گے وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ اس قرآن کو جگہ دے دیں گے، اور بہت مبارکباد کے مستحق ہوں گے وہ اس قرآن کو سننے والے کان بہت مبارکباد کے مستحق ہوں گے۔ تو اس لیے میں آپ ہم سب دنیا میں جہاں کہیں بھی قرآن پڑھا گیا ہے، پڑھا جا رہا ہے، اور جب تک یہ انشاءاللہ اسی طرح پڑھا جاتا رہے گا، اس کے پڑھنے والے بھی اسی مبارکباد کے مستحق ہیں، اس کے سننے والے بھی اسی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دوسری ایک سب سے بڑی خصوصیت قرآن کریم کی یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اکٹھا ایک ساتھ نازل نہیں فرمایا۔ میں آپ کے علم میں اضافے کے لیے یہ جملہ عرض کرتا چلوں کہ قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے، 2 مرتبہ یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یہ قرآن نازل ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یہ جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نزول ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ رمضان کا مہینہ تھا جس رمضان کے مہینے میں اللہ پاک نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا۔
اب کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ کہاں سے آ گیا، تو سورہ توبہ کے اندر اس سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن سے اللہ پاک نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، محرم سے لے کے ذی الحجہ تک یہ 12 مہینوں کے نام اور ان کی تعداد اللہ پاک نے اسی دن سے مقرر فرما دی، اس کی امپلیمنٹیشن اس دنیا میں آ کر ہوئی ہے، مقرر اللہ پاک نے اسی دن سے کر دی ہوئی ہے۔ تو پہلا نزول لوح محفوظ سے اللہ پاک نے آسمان دنیا پر کیا، اور دوسرا نزول قرآن کریم کا تدریجاً ہوا، 23 سال کے عرصے میں ہوا۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم قرآن پاک کا جتنے حصے کی ضرورت ہوتی تھی لے کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جایا کرتے تھے اور ان کو قرآن یاد کروا دیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلا مرحلہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں آیا وہ قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو یاد کرنے کا مرحلہ تھا۔ تو یہ جو حفاظ کرام ہیں جو قرآن کو زبانی یاد کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، یہ کوئی اچنبے کا کام نہیں کر رہے، یہ کوئی نیا کام نہیں کر رہے، بلکہ میں اس سے بڑھ کر آگے ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں کہ یہ اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس سنت پہ عمل کر رہے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جاری فرما دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل پڑھ رہے ہوتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ بھی ساتھ ساتھ جلدی جلدی پڑھ لیں تاکہ مجھے جلدی یاد ہو جائے، شوق ہوتا تھا، محبت تھی، الفت تھی، لگاؤ تھا قرآن کے ساتھ۔ تو اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرما رہے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنا، کہ محبوب آپ پڑھنے میں جلد بازی نہ کرو، یہ قرآن نازل بھی ہم ہی کر رہے ہیں، یاد بھی ہم ہی کروا دیں گے۔ تو اب اس سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہو گیا کہ جنہوں نے قرآن پڑھا یا جنہوں نے یاد کیا ان کا اس میں اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنا، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ نازل بھی ہم نے کیا ہے، جس کے نصیب میں ہوگا اس کو یاد بھی ہم کروا دیں گے۔ تو یہ سعادت بزور بازو نیس، یہ سعادت بندہ اپنے کمال سے حاصل نہیں کر سکتا، تا نہ بخشت خدائے بخشندہ، جس کو جب تک اللہ تعالیٰ یہ سعادت نہ عطا فرما دیں اس وقت تک یہ سعادت کسی کے حصے میں آ نہیں سکتی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن کریم کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو تھوڑا 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 کر کے 23 سال کے عرصے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح نبی پاک، نبی کا دل بھی پاک، نبی کا دل پاک تھا تو قرآن کو جگہ ملی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جن کے دل میں قرآن ہوتے ہیں ان کے دل پاک ہوتے ہیں، ان کے دل صاف ہوتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کینہ نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے، ان کے دلوں کے اندر بغض نہیں ہوتا، نہ ہونا چاہیے، ان کے دلوں کے اندر مخالفت نہیں ہوتی، نہ ہونی چاہیے۔ اور خاص کر اس قرآن کو لے کر مخالفت کے دروازے کھول دینا یہ تو بالکل تصور ہی ناممکن ہے، تصور ہی محال ہے۔ تو قرآن کریم اللہ پاک تدریجاً نازل فرما رہے ہیں۔ میں ایک واقعہ اس موقع پر ہمیشہ سنایا کرتا ہوں، بس بات کو ختم کر رہا ہوں اس لیے واقعہ سنا دوں۔ ہمارے اکابرین میں سے بزرگ گزرے تھے مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک عیسائی مناظر آ گیا، پادری آ گیا، کہنے لگا کہ تم یہ کہتے ہو کہ اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا دلیل پیش کرو۔ حضرت نے فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو پادری بڑا چلاک تھا، بڑا ہوشیار تھا، کہنے لگا کہ تورات بھی تو اللہ کا ذکر ہے، یا تو انکار کرو کہ تورات اللہ کا ذکر نہیں ہے، تو تورات اللہ کا ذکر ہے؟ فرمایا ہے۔ انجیل اللہ کا ذکر ہے؟ فرمایا ہے۔ زبور اللہ کا ذکر ہے؟ فرمایا ہے۔ تو فرمایا، وہ کہنے لگا کہ پھر تم یہ کیوں کہتے ہو کہ قرآن اصلی ہے باقی سب نقلی ہیں؟ جب ذکر وہ بھی ذکر ہے یہ بھی ذکر ہے، تو جس طرح اس ذکر کی حفاظت اللہ کے ذمے تو اس ذکر کی حفاظت بھی اللہ کے ذمے۔ تو اب یہاں پر مولویت کام آئی، یہاں پر صرف قرآن کا ترجمہ پڑھنا کام نہیں آئے گا، یہاں پر مولویت کام آئے گی۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ تمہارے پاس علم تو ہے لیکن علم ناقص ہے، علم کامل نہیں ہے۔ علم کامل ہوتا تو تم اس طرح کا اعتراض نہ کرتے۔ ذرا غور کرو قرآن کے الفاظ پر، قرآن کیا کہتا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر، یہ نہیں کہا کہ انا نحن انزلنا الذکر۔ بھئی اتنا تو سمجھتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے انزل ينزل انزالا، ایک ہوتا ہے نزل ينزل تنزیلا، دونوں کا معنی ہی اترنا ہے،
لیکن ٹیکنیکلی معنی میں فرق کیا ہے؟ انزال کا معنی ہوتا ہے اوپر سے ایک دم نیچے کی طرف آ جانا، اور تنزیل کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے تو آنا لیکن تھوڑا 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 کر کے آنا۔ تو فرمایا کہ قرآن کے اس جملے میں اللہ نے اس اعتراض کا جواب پہلے سے ہی دے دیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا، اس قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اب اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے کیسے لیا اور انتظام کیسے کیا، وہ انتظام آج آپ کے سامنے ہے۔ 1400 برس گزر گئے، عرب ہا عرب، سینکڑوں کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ آئے چلے گئے، آج بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ اللہ پاک نے اس کو ایسے ہی جاری و ساری رکھا۔ یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح میں اس کو قیاس کر کے بات کو گھما کر دوسری طرف لا رہا ہوں اور ختم کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح قرآن کریم کا نزول، قرآن کریم کا پڑھنا، قرآن کریم کا یاد کرنا، قرآن کریم کا سیکھنا سمجھنا، یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ بالکل اسی طرح جتنی عبادات اللہ پاک نے ہمارے ذمہ لگائی ہیں، یہ عبادات کا سلسلہ بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ رمضان جا رہا ہے، رمضان رخصت ہو رہا ہے، نمازیں ہم پر جس طرح رمضان میں فرض ہیں، رمضان کے بعد بھی فرض رہیں گی۔ جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے میں مسجدوں کو آباد کیا ہے، حالات اتنے سخت ہونے کے باوجود، رمضان گزرنے کے بعد بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مساجد کو اسی طرح آباد کر کے رکھیں جس طرح ہم رونقیں اپنی مسجد میں لگا کر رکھتے ہیں۔ یہ کوئی اللہ کے ساتھ مذاق تو نہیں ہے، معذرت اگر الفاظ تھوڑے سے سخت ہو جائیں، کہ یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے کہ جیسے ہی چاند رات آئی مسجدیں ویران ہو گئیں، مسجدیں خالی ہو گئیں؟ یہ اللہ کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا اللہ کو ہم جتلانا چاہتے ہیں؟ کیا اللہ کو ہم دکھلانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر عبادتیں اور ریاضتیں صرف رمضان کے مہینے میں فرض ہیں؟ رمضان کے علاوہ یہ عبادتوں اور ریاضتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ بالکل اہمیت ہے، جس طرح رمضان میں اہمیت ہے اس طرح رمضان کے بعد بھی اہمیت ہے۔ آج کی اس مختصر سی مجلس کا یہی پیغام تھا۔ اللہ میرا کہنا بھی قبول فرمائے، آپ کا سننا بھی قبول فرمائے، پڑھنے والوں کا پڑھنا قبول فرمائے، سننے والوں کا سننا قبول فرمائے۔ پڑھنے والوں کی جو محنت ہے اللہ اس محنت کو بھی قبول فرمائے، سننے والوں کی پڑھنے والوں سے زیادہ محنت ہے اللہ اس محنت کو بھی قبول فرمائے۔ پڑھنے والا تو اپنی لے میں پڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اس کو پیچھے والوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اسے اس بات سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ اس نے 2 پارے پڑھنے، 2.5 پارے پڑھنے، 1.5 پارا پڑھنے، 2.25 پارے پڑھنے۔ اصل مسئلہ تو سننے والوں کا ہے، اصل کام تو آپ لوگوں کا ہے، اصل محنت تو آپ لوگوں کی ہے، اور یہ آپ لوگوں کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسے کمیوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ موقع دے دیتے کہ مصلی پہ آ کے کھڑے ہو کے تم اللہ کا قرآن پڑھ کر سنو۔ اپنے دلوں کو اس قرآن سے منور کرو، اپنے دلوں کو اس قرآن سے جگاؤ، اپنے دلوں کے اندر ظرف پیدا کرو، بڑا پن پیدا کرو، وسعت پیدا کرو، سینے سے لگانے کا جذبہ پیدا کرو، مخالفتوں کو نکال کر باہر پھینکو، کدورتوں کو نکال کر باہر پھینکو، بغض کو نکال کر باہر پھینکو، حسد کو نکال کر باہر پھینکو۔ اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دے دی تو اس پر حسد نہ کرو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ جس طرح یہ نعمت تو نے میرے اس بھائی کو دی ہے، یا اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما۔ یا اللہ اگر آج کوئی تیرے مصلی کے اوپر کھڑا ہو کر قرآن پڑھ رہا ہے تو یا اللہ اس کو بھی پڑھنے رہنے دے، اور مجھے بھی یہ سعادت عطا فرما کہ مجھے بھی یہ موقع ملے تو میں بھی جا کر کہیں قرآن پڑھوں۔ یہ نہ ہو کہ پڑھنے والے کی ٹانگ کھینچنا شروع کر دو کہ اس کو ہٹاؤ اور خود وہاں پر جا کر کھڑے ہو۔ یہ تو قرآن کے ساتھ بہت مذاق ہے، یہ تو قرآن کی توہین ہے، قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ کہاں اللہ کا کلام، کہاں اللہ کا قرآن، اور کہاں ہم جیسے لوگ۔ تو اللہ کا شکر ہمیں اس بات پر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال اس گفتگو کے میں اپنی یہیں پر مکمل کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میرا کہنا اور میرا آپ کا سننا بھی اللہ کا قبول فرمائے، ہماری آج کی حاضری کو اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور جس طرح اس سال اللہ تعالیٰ نے ہمیں پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا موقع دیا، یا اللہ جب تک ہماری زندگی ہو ہمیں اسی طرح پڑھنے پڑھانے اور سننے سنانے کا موقع عنایت فرمائے۔